اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق اور اس کی خاص رحمت سے ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وقت دیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت نصیب کرے، اس کی صحیح سمجھ اور صحیح سمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے حسب عادت ہم جو کل کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا ترجمہ صرف یاد دہانی کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 24 سے لے کر 25، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 54 تک ہم نے دیکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 25، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اپنے معجزات اور رسالت اور توحید اور باقی جو نصیحت ہے وہ بنیادی چیزیں دے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت دعا کی جو داعیان اسلام جو ہے ان کے لیے انتہائی اہم ہے، جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ آج ہم بھی روزانہ کی بنیاد پر وہ دعا جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی قبولیت فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمجھ اور ہمارے کام کو صحیح آسان کر دے ہمارے لیے، آمین۔ بہرحال ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیرے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا،
اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ تاکہ شاید کہ وہ سمجھ لے یا شاید کہ ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ بھی سجا دی۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم صرف میرے رب کے ہاں ہے، کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی، اور اس کے بعد فرعون کو جب جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو دور کر دیا، ان دونوں کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے خوف کو دور کر دیا، اور انہوں نے اسی طرح سے وہ توحید اور ہدایت کا رستہ جو ہے اس کی نصیحت فرعون کو پیش کی۔ فرعون نے آگے سے جو سوال کیا رب کے بارے میں کہ تیرا رب کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اس کے انٹروڈکشن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جو باتیں کی، جس کا آیات کی شکل میں ہمارے سامنے ذکر ہوا، بہت ہی بڑی اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی آیات اور بہت ہی خوبصورت آیات بھی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 55 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منہا خلقناکم، اس سے ہم نے پیدا کیا تمہیں، اس سے کس سے؟ مٹی سے۔ ابھی اس سے پہلے پچھلی آیت میں ذکر ہو رہا تھا کہ زمین سے نباتات پیدا کی، اور اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو زمین کے بارے میں یہاں پر چلتا آ رہا ہے اگلی آیت میں بھی کہ ہم نے اس زمین سے یا اس مٹی سے ہی پیدا کیا تمہیں، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اس میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری بار۔ اب اسے حضرت موسیٰ نے جو بڑی بڑی نشانیاں بتا دی اس کو رب کے بارے میں، اس کا تعارف کرنے کے ضمن میں، اور ساتھ ہی قیامت کے بارے میں بھی بتا دیا، رب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر دیا، ہدایت کا رستہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی بڑائی کو اندازہ کرنے کے لیے وہ بھی ذکر کر دیں، اور اب قیامت کے بارے میں بھی، اور ایک زندگی کی یہ اصل حقیقت ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر حضرت موسیٰ نے بتا دیا، اس کے گوشگوار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے جب میدان حشر میں سب کچھ اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قیامت کی اگلی منزلیں، یہ بہت جگہ پر یہ ریپیٹ ہوتی ہے آیت، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی آیت ہے، جس کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ انسان اسی مٹی سے اس کی اصل میں پیدا ہوتا ہے، اسی مٹی سے ہی وہ انرجی توانائی لیتا ہے، اسی مٹی سے پھر مختلف چیزیں حاصل کر کے، اپنی خوراک حاصل کر کے، اپنی انرجی حاصل کر کے وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اور اسی مٹی سے پھر
طاقت کو حاصل کر کے پھر وہ اپنی اپنی ریپروڈکشن یعنی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو طاقت اور قوت ملتی ہے، اور اسی مٹی کے ذریعے پھر اگلی نسل جو ہے وہ بھی آگے بڑھتی ہے، اور پھر ایک نیا انسان جو پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ۔ تو یہ ایک نوع انسانی کا جو نسل در نسل سائیکل جو چل رہا ہے اس کی بڑی خوبصورت طریقے سے، بہت لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، بہت دفعہ ہم نے پڑھی ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دکھائیں اسے آیاتنا کلہا، سب کے سب نشانیاں، وہ سب نشانیاں بلا شبہ ہم نے دکھائیں اسے ساری نشانیاں، یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے یا حضرت موسیٰ علیہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نشانیاں بتا دی، ساری نشانیاں آیات بھی ہیں، اس کے توحید کا اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بھی دکھا دیا، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ بھی دکھا دی، اللہ کا تعارف کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اس کی طرف سے معجزات جو ملے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دیے، تو ہم نے یہ ساری نشانیاں اس کو دکھا دیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس کے باوجود فَكَذَّبَ وَأَبَى، پھر اس نے اس کو جھٹلا دیا اور اس سے انکار کیا، اس کے باوجود اس نے ان سب نشانیوں کو، سب معجزات کو جھٹلا کر اس کا انکار کر دیا فرعون نے۔ قال اجئتنا، اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، کس نے؟ فرعون نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو نکال دے ہمیں ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کچھ دھیان دیتا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا، الٹا اس نے ان معجزات کو اور دوسری جو باتیں، خاص کر ان معجزات کو اس نے جادو کے ساتھ تشبیہ کر دی کہ یہ جو جادو تو نے میرے سامنے کیا ہے، کہ تو چاہتا ہے یا تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں کہ اس جادو کے زور سے یا اس جادو کا اثر سے تو مجھے میری حکومت سے یا اس سلطنت سے نکال دے، مجھے ہماری زمین سے، ہماری سلطنت سے۔ فلاناتینک، تو ہم ضرور بالضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر مثلہ، جادو کو اسی جیسے جادو کو ہم ضرور تیرے سامنے لائیں گے یا تیرے پاس لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اور تو طے کر دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ، ہم خلاف کریں اس کے، نحن ہم، ولا انت، اور نہ ہی تو اس کے خلاف کرے، مکانا سوا، اور اس کے لیے ایک ہموار جگہ بھی۔ اس نے ایک چیلنج دے دیا پچھلی آیت کے پہلے حصے میں دیکھا کہ ہم بھی تیرے سامنے ایسا جادو جو ہے وہ ضرور لائیں گے، اور چیلنج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وقت بھی اور جگہ کا تعین کرنے کے لیے بھی کہا کہ تو طے کر دے وعدے کا وقت، کہ کون سا وقت جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، وہ مکان سوا، اور کون سی جگہ تمہارے لیے بہتر ہے جہاں پر آ کر ہم مقابلہ کریں، جہاں پر ایک طے شدہ وقت کے مطابق ہم بھی پہنچے اور تم بھی پہنچے، نہ ہم خلاف ورزی کریں اس کی، نہ تم، یعنی ہم بھی اس وقت کے پر اور اس دن پہنچے اور تم بھی اس دن پہنچے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موعدکم، موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت، یوم زینت کا دن یا جشن کا دن ہے۔ کچھ دنوں میں وہاں پر کوئی فیسٹیول یا کوئی میلہ سجنے جا رہا تھا، یا کوئی ان کی تقریب یا کوئی اس طرح سے کوئی عید کا دن تھا، ان کے لیے کوئی خوشی کا دن تھا، جشن کا دن تھا۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غنیمت جانا، ایک موقع جو ہے ان کے ہاتھ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو جشن کا دن ہے یا وہ جو فیسٹیول کا دن ہے، میلے کا دن ہے، اس دن کو ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور وہ اکٹھے کیے جائے لوگ، اور لوگوں کو بھی وہاں پر اکٹھا کر لیا جائے، ضحیٰ، چاشت کے وقت، دن چڑھے چاشت کے وقت، صبح سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد، جب چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے تقریباً 5-7 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً 15 منٹ بعد ہمارے یہاں پر عرب میں تو جو عیدین کی نمازیں ہیں وہ بھی سورج طلوع ہونے کے ایگزیکٹلی 15 منٹ کے بعد کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان، انڈیا میں تو ایشیا میں کافی لیٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال سورج کے طلوع ہونے کے بعد زینت یا وہ جشن کے دن کا وقت جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے تجویز کر دیا، جس کو پھر
اس نے قبول بھی کر لیا اور اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا، یا ایک دونوں پارٹیز جو ہیں وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ جشن کا دن جو ہے اس دن صبح سورج طلوع ہونے کے بعد ہم اس مقام پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ فتولى فرعون فجمع، تو وہ لوٹا فرعون، اس نے جمع کیا، فرعون لوٹا، اس نے جمع کیا، قیدہ، اپنا مکر و فریب اس نے، فرعون نے۔ یہ آیات جو ہیں یا یہ واقعہ جو ہے ہم سورہ اعراف میں بھی اسی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تقریباً وہی تفصیل جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے، اس لیے اس کو مختصر انداز میں ہم گزریں گے اس کو دیکھ کر، اور ہماری یاد دہانی کے لیے یہ کافی اچھا موقع ہے ہمارے پاس۔ بہرحال فرعون نے پھر اپنے پورے ملک میں منادی کرا دی کہ جتنے بڑے بڑے جو جادوگر تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا، اور ان کو اکٹھا کر کے ان کو مقابلے کے لیے لے آیا۔ تو بہرحال تو پھر لوٹا فرعون، بس اس نے جمع کیا اپنا مکر و فریب، یعنی اپنے فریب سے بڑے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا، ثم آتا، پھر وہ آ گیا ان جادوگروں کو لے کر اس میدان میں یا اس جگہ میں آ گیا، اور جو میدان یا جگہ جو طے ہوئی وہاں پر 3 طرح کے لوگ جو ہیں اب موجود ہیں، 3 طرح کے۔ ایک تو فرعون اور فرعون کے حواری جو ہیں، فرعون کے حواری، اس کے امیر اور بشیر اور اس کے جو اسسٹنٹس ہیں، اور اس کے دربار اور اس کے جو ریاست اور سلطنت کے جو چلانے والے امور جو ہیں وہ ہیں۔ دوسرا وہ جادوگر ہیں، جادوگروں کا گروہ ہے، جادوگروں کا۔ اور تیسرا جنرل پبلک ہے، اسپیکٹیٹرز ہیں جو دیکھنے کے لیے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تو 3 طرح کے لوگ یا 3 طرح کے گروہ وہاں پر جمع ہیں۔ قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے کہا ویلکم، ہلاکت ہو تمہاری، موسیٰ نے ان سے کہا ہلاکت ہو تمہاری۔ اب یہ جب اس نے فرعون نے ان کو جمع کیا جادوگروں کو، تو وہاں پر ان کو انکریج کرنے کے لیے اس نے بڑے بڑے ان کے انعامات جو ہیں ان کو بھی ان کا اعلان کیا، ان کو اپنا قرب جو ہے یعنی کہ بادشاہ کے قریب کی جگہ جو ہے وہ ان کو ملے گی، اور بادشاہ کے قریب ان کی عزت اور تکریم بڑی ہو جائے گی، تاکہ یہ مقابلہ جیتنے کے لیے انکریج کیا، اور ان کو طرح طرح سے انعامات جو ہیں ان کی آفر کی جادوگروں کو فرعون نے۔ تو اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اور کیونکہ ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، جنرل پبلک بھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیا، اور دوبارہ ان کے گوشت گوار کر دیا، اور جو نہیں تھے اس وقت پہلی ملاقات کے وقت فرعون کے سامنے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو سب کے سامنے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت تم باندھو اللہ پر جھوٹ، اللہ کے نسبت کوئی جھوٹ جو ہے اس کو مت باندھو، اس کو مت شمار کرو۔ فیسخطکم بعذاب، پس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے، یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر ہلاک کر دے، تو اس اللہ کے عذاب کی ہلاکت سے ڈرو اور اللہ کی بابت جھوٹ مت باندھو۔ وقد خواب، اور یقیناً وہ ناکام ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، جس نے جھوٹ باندھا یا جھوٹ بولنے والا، خاص کر اللہ کی نسبت جو جھوٹ بولے وہ یقیناً ناکام ہوگا یا ناکام ہو گیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، پھر وہ آپس میں جھگڑ پڑے ان کے معاملے میں اپنے درمیان۔ وہ کون؟ یہ 3 گروہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یاد دہانی کی یا اللہ کی طرف سے ایک توجہ دلائی ان کی، تو وہ آپس میں جھگڑ پڑے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، یا آپس میں ان کے سوچ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ تینوں گروہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، عام پبلک جو وہاں پر موجود ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، جو فرعون اور اس کے حواری جو ہیں، فرعون کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جادوگر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تینوں گروہ بھی ہو سکتے ہیں، اور تینوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ آپس میں جھگڑ پڑے اس امرہم بینہم، ان کے معاملے میں آئے اپنے درمیان، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی، پوشیدہ سرگوشی یعنی آپس میں جو سرسری انداز میں یا سرگوشی کے انداز میں آپس میں بات کی کہ یہ جو موسیٰ نے بات کی ہے اس میں کچھ وزن لگتا ہے، اور واقعی اگر مطلب موسیٰ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو پھر تو بہت ہی بڑا ایک تبدیلی آنے والی ہے، اور بہت بڑا ایک معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ تو بہرحال مختلف طرح کے لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہاں پر اپنی ایک سرگوشی کی، ان میں ایک اختلاف آیا یا ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو قبول کی تھی اس میں ایک دعا یہ بھی قبول کی تھی کہ تم میری بات کو وہ سمجھ سکیں، میں اس بات جو کہوں تو اس کا اثر ہو ان کے دلوں پر یا ان کے کانوں پر۔
تو اس کا اثر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ واقعی اگر یہ تو مطلب باوزن بات کر رہے ہیں اور کسی دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ان کی بات کو ایسے سمپلی جٹلا دینا بھی مناسب نہیں لگ رہا۔ لیکن اس کے باوجود وہ فرعون کے جو حواری ہیں وہ پھر اسی نتیجے پر پہنچے جو اس کا پہلا تھا کہ نہیں ہم ڈٹے رہیں گے، تو وہ اپنے گمراہی کے راستے پر ڈٹے رہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ان ھذان لساحران، کہ بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر، یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ یقیناً جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم، وہ دونوں تو چاہتے ہیں کہ وہ نکال دے تمہیں۔ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے یا تمہاری سلطنت سے، تمہاری حکومت سے، بسحرہا، اپنے جادو کے زور سے، اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَ، اور وہ دونوں لے جائیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، تمہاری مثالی یا تمہاری عمدہ طریقے زندگی کو، یا تمہاری مثالی طریقے زندگی کو، یا تمہاری مثالی حکومت کو۔ یہ جو تو نے ایک بے مثال اور عظیم و شان سلطنت اور حکومت قائم رکھی ہے، وہ تو چاہتے ہیں یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون تو چاہتے ہیں کہ اس جادو کے زور سے وہ تمہیں اس زمین سے، سرزمین سے نکال دیں، اور وہ جو حکومت ہے مثالی اس کے اوپر وہ خود براجمان ہو جائیں۔ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ، پس تم اکٹھا کرو اپنی تدبیر۔ پھر اس نے فرعون نے کہا اپنے جادوگروں کو، انکرج کیا کہ تم اپنی تدبیر یا اپنا جو داؤ ہے یا اپنا جو جادو ہے، کرتب جو ہے، اس کو تم اکٹھا کرو، اس کو تم مضبوط کرو۔ ثم اتوا صفا، پھر تم آؤ صف باندھ کر، یعنی ایک ترتیب سے اور ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا جو جادو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کرو، اور ایک ترتیب اور پلاننگ کے ساتھ اسٹریٹجی بنا کر اس کے مطابق اس کا مقابلہ کرو، صف آرا ہو کر ترتیب کے ساتھ آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور وہ کامیاب ہوگا آج جس نے غلبہ حاصل کیا، جس نے جو آج اس جادو کے میٹر میں جو آج غلبہ حاصل کیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ کامیابی کیونکہ فرعون جو کہہ رہا ہے تو دنیا کی کامیابی ہے، دنیا میں اس کو عزت و اکرام اور انعامات جو سارا کچھ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ ملے گا، اور پھر اس کا نام اور چرچا جو ہے وہ بھی دنیا کے مطابق ہو جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا، اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اما ان تلقی، یا یہ کہ تو ڈالے، و اما ان نکون، یا یہ کہ ہم ہوں اول من القا، پہلے جو ڈالیں، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ یعنی جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جادو کا کرتب یا جو اپنا وار جو ہے پہلے تو کر یا کہ ہم پہلے کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ آفر دی کہ کیسے چلنا ہے آگے، کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھیں، کیا آپ اپنا جادو جو کرتب جو ہے وہ ہمیں سکھائیں گے، جو دکھائیں گے، یا ہم اپنا جو مطلب چال ہے وہ چلیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيِّلُ، وہ خیال میں ڈالا جا رہا تھا، الیہ، اس کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا، کہ بے شک وہ، تسعی، وہ دوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ ڈال دی زمین پر، اور حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ کے خیال میں یہ آیا، یا حضرت موسیٰ کے تخیل میں یہ جو جادو کی جو چھڑیاں اور رسیاں جو ڈالی گئی تھی وہ ایسی تھی جیسے کہ وہ دوڑ رہی تھی، حرکت کر رہی تھی۔ یہاں پر اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت تھی قرآن کی، کہ وہ زندہ سانپ جو ہے وہ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس کو پکڑو، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، یہ واپس اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا۔ تو وہاں پر تو ایک حقیقت کا ہمیں پتا چلا تھا کہ حقیقت میں وہ سانپ بن گیا، اور یہاں پر ہے یخیل، خیال، تخیل، مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کے خیال میں ایسا ہوا کہ جیسے ان کے جادو کے اثر سے یا ان کے کرتب کے اثر سے وہ رسیاں اور وہ جو لاٹھیاں ڈالی گئی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں۔ اب سحرہم، اس میں بھی بہت ہی گہرائی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ جادو جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو میں در حقیقت جو آبجیکٹ ہیں
जिनके ऊपर जादू किया जाता है या जिनके जरिए से जादू का करतब किया जाता है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। बहुत सारी चीजें हमारे 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 इस कायनात में या हमारी इस कुराए अर्ज पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही, एक तो बहुत सारे राज हैं जिनको अभी तक इंसान जो है वो पहचान नहीं सका, उन तक पहुंच नहीं सका, और दूसरा बड़े ही पुरस्रार तरह की कुव्वतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, बड़े पुरस्रार अंदाज से बहुत सारी ताकतें जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनको हम सही तरीके से समझ नहीं सकते, और उनके ही मतलब जरिए से अक्सर ये जादूगर जो हैं वो दूसरों को धोखा देते हैं। उसकी एक बहुत सी सादा सी मिसाल जो है, जो हमारे मुशाहदे में यकीनन है, वो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिज्म है, ये जो मकनातीसियत है। मकनातीस जो है वो लोहे को या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेता है, बल्कि कुछ मकनातीस जो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो आप एक ही तरह के जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल को वो एक्सपेल भी करता है, दूर भी खींचते हैं, एक दूसरे से दूर भी हटाते हैं, और मकनातीस नॉर्मली हम जो समझते हैं वो कि वो खींचता है। अब वो मकनातीस में जो कुव्वत है, मकनातीस एक लोहे का टुकड़ा नजर आता है, लेकिन उसमें एक कुव्वत छुपी हुई है एक मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, कि जो भी लोहे का जर्रा उस मैग्नेटिक फील्ड के असर में आ गया वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये एक गैर मरई सी कुव्वत है जो मकनातीस के साथ लगी हुई है, जिसका हम रोजाना मुशाहिदा करते हैं और हमें इसका बहुत अच्छी तरह से पता है। और यही मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम एक्सपेंड करके देखें तो कायनात में, बल्कि एटम जिसका हम जिक्र करते हैं उसमें ही इसी मैग्नेटिक फोर्सेस के जरिए एक गैर मरी किस्म की जो कुव्वतें हैं उनके जरिए से मुख्तलिफ तरह के इजसाम जो है उनका आपस में ताल्लुक है, और उनको आपस में उनकी एक हरकत, एक कोऑर्डिनेशन है, और ये बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा हेप्नाटिज्म है। ये तो मकनातीसियत या मकनातीसी कुव्वत जो है, ये तो मैंने मिसाल के तौर पर जिक्र किया हमें समझने के लिए कि किस किस तरह से अनदेखी कुव्वतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। जैसे कशिश शकल जो है, ग्रेविटी, कोई भी चीज जो है वो जमीन की तरफ गिरती है, क्यों गिरती है? जमीन जो है उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें नजर नहीं आती, हमारे रोजाना के मुशाहदे में है कि कोई चीज नीचे को गिरती है, लेकिन वो जमीन की एक कुव्वत है जो उसको अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह से कोई भी दो जिस्म है उनके दरमियान कुछ ना कुछ कुव्वत जो है वो मौजूद होती है जो हमें उसकी समझ नहीं आती। इसी तरह से हेप्नाटिज्म है। हेप्नाटिज्म ये साइंटिफिक फेनोमेना की बात कर रहा हूं मैं, ये दुनिया की जो मादी जो मामलात हैं उनके एतबार से, रूहानी एतबार से ये बात नहीं हो रही, हमारे मादी एतबार से हेप्नाटिज्म भी एक कंसेप्ट है या एक नजरिया है जिसके जरिए से इंसान के जहन के ऊपर तसल्लुत हासिल किया जाता है, और फिर उसको अपनी जो मर्जी है उसके मुताबिक उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। और उसकी मिसाल हमारे सामने आ जाएगी जब हम देखते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ये नफ्सियाती जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करने वाले हैं, वो किस तरह से एक पेंडुलम के जरिए से या किसी भी तरह से बातों में लगाकर या किस अंदाज से जो उनका ऑब्जेक्ट या उनका जो मरीज है उसके जहन के ऊपर तसल्लुत या उसके जहन के ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं या उसके जहन को अपने काबू में कर लेते हैं, और फिर उससे वो बात करते हैं, और उन बातों से फिर उसकी जो अपनी जो नफ्सियाती किस्म के जो मामलात हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उनको वो हासिल करते हैं उसी से ही, और फिर उसके मुताबिक वो आगे इलाज तजवीज़ करते हैं। तो ये जो मतलब तरीका है साइकोलॉजिस्ट का, ये भी हमें पता है कि किस तरह से वो दूसरों को जहनों को माफ करके उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं। हम इसको जादू नहीं कहते, ठीक है, हम इसको एक साइंटिफिक फेनोमेना भी कहते हैं। इसी तरह से मकनातीसियत भी होती है जो एक इंसान की बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि उसकी आंखें इतनी पुरकशिश होते हैं कि उसको देख के खौफ आ जाता है। वो अल्लाह की तरफ से भी किसी शख्स में कुछ मकनातीसियत या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें हो सकती हैं। इसी तरह से जादूगर जो हैं, ये जिक्र इसलिए किया कि ये सारे जो है ये फिजिकल फेनोमेना है, इसमें सिर्फ रूहानियत का या असल हकीकत का कुछ तल्लुक नहीं है। जादूगर जो हैं, जादूगर जब वो करतब करते हैं तो वो बहुत तेजी से करतब करते हैं। बहुत सारे जादूगर देखे होंगे आपने, वो रुमाल से छड़ी को निकाल दिया और किताब में से कबूतर को निकाल दिया, और इस तरह से बहुत सारे जो करतब करते हैं। तो आप देखें कि वो कभी भी कबूतर को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से किताब को कभी भी नहीं खोलेंगे, अचानक से वो खोलेंगे और अचानक से कबूतर जो है सामने आ जाएगा। छड़ी जो है
رومال کو وہ نکالتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی جگہ سے، اور اچانک سے وہ چھڑی بن جاتی ہے، تو وہ اس کو آہستہ آہستہ سے نہیں، بڑی تیزی سے کریں گے۔ یہ بھی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے کہ ہماری آنکھ ایک لمحے کو جب دیکھتی ہے اور دوسرے لمحے کو فوراً جب دیکھتی ہے، کہ ان کے درمیان ایک خاص طرح کا ایک رابطہ ہوتا ہے، کہ پہلی ایمج جو ختم نہیں ہوتی، کہ دوسری ایمج جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پہلا واقعہ اور دوسرا واقعہ وہ باہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے، وہ پرانے زمانوں میں یہ جو فلم بنتی تھی، ریل جو بنتی تھی، فلم کی ریل ہوتی تھی پروجیکٹر کے اوپر جو چلایا جاتا تھا، تو اس ریل میں کیا تھا کہ 1 سیکنڈ میں وہ 10 یا 12 یا 16 تصویریں جو ہیں وہ کھینچی جاتی تھیں، جو نیگیٹو کی شکل میں، ہمیں پتا یقیناً ہم تو جانتے ہیں ان سے، نیگیٹو ڈیولپ ہوتے تھے پہلے جو فوٹو کھینچی جاتی تھی، اور فلم کی ریل جو ہے وہ نیگیٹو کی شکل میں ہوتی تھی، اور 1 سیکنڈ میں 10 12 یا 15 یا 20 اس کی پکسل ریٹ کے مطابق اتنی تصویریں جو وہ کھینچی جاتی تھیں، اور ایک منٹ میں کہہ لیں کہ تقریباً 600 یا 800 تصویریں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھیں، اور جب ساری 800 تصویروں کو جب 1 منٹ کے اندر آنکھوں کے سامنے سے گزارا جاتا تھا ایک خاص روشنی سے، تو وہ ایک تصویر کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، تو وہ تصویروں کا تسلسل اس طرح سے ہمارے سامنے آتا تھا کہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ یہ صحیح مطلب آبجیکٹ جو ہے یا سامنے تصویر جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جادو جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں کوئی حقیقت بدلتی نہیں، صرف لوگوں کو نظر جو ہے اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کی نظر بندی کر دی جاتی ہے، عام الفاظ میں ہم اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی ایک تخیل، ایک خیال میں ان کے نظر کے سامنے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جادو ہے، جس کے ذریعے سے وہ رسیاں جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں یا وہ حرکت کر رہی ہیں۔ تو معذرت، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان آیات سے تم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور ایک آیت کو جب ہم تفصیل سے ڈسکس کریں تو اس سے آگے پھر بہت ساری نشانیاں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں جو ہیں اس طرح سے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ جو پھر یوز کرتے ہیں، اس قوتوں کو پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو یوز بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ جادو کے کرتب جو ہے کیے جاتے ہیں، جس میں پھر اصل آبجیکٹ جو ہے اس کی کوئی کی کیفیت چینج نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے دوسرے کو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہو، چاہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے۔ بہرحال جب اس نے ان چھڑیوں کو ڈالا، چھڑیوں اور رسیوں کو ڈالا، تو موسیٰ کے خیال میں ایسا آیا کہ اس جادو کے زہر سے، اس اثر سے، وہ ویسے بھی سحر کہتے ہیں، سحرہم، سحر زدہ ہونا، کسی کے سحر میں آ جانا، کسی کے مطلب سحر میں آ جانا، یہ بھی ایک عام لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کے زیر اثر آ گیا ہے وہ۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پس محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ نے، ان سڑیوں کو جب دیکھا تو خوف موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اب یہ خوف جو ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کا معجزہ جو ہے وہ ناکام نہ ہو جائے، بلکہ خوف اس لیے تھا کہ میرا معجزہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ عطا کیا، وہ بھی لاٹھی کا سانپ بن جانا ہے، اور یہ اتنی زیادہ جادوگر جہاں اکٹھے ہو کر ان سب نے یہ لاٹھیاں ڈال دی ہیں، اور وہ بھی سانپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو عام پبلک جو یہاں پر کھڑی ہے، یا فرعون اور اس کے حواری جو کھڑے ہیں، ان کی نظر میں تو سانپ کا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ان کی نظر، وہ کون، کس کو پتا چلے گا یا کیسے ثابت ہوگا کہ میرے پاس جو معجزہ ہے وہ صحیح معجزہ ہے، وہ جادو نہیں ہے، اور ان کے پاس جو کرتب ہے وہ تو ایک سری جادو ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، تو اس کو کیسے؟ تو اس سوچ کے ساتھ وہ تھوڑا سا خوف انہوں نے محسوس کیا، یا ان کے دل میں تھوڑا سا آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسیاں اتنی زیادہ تھی کہ حضرت موسیٰ واقعی کوئی خوف آ گئے، ایک بشری تقاضے کے تحت، جو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوسری وجہ جو ہے وہ زیادہ غالب ہونے کا گمان ہے کہ وہ معجزے کی کامیابی یا معجزے کے جو طریقہ ہے اس سے وہ تھوڑا سا محسوس کیا انہوں نے کہ یہ تو تقریباً وہی معجزہ ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ کیسے ہوگا، یا اس کے اوپر غلبہ کیسے پائیں گے۔ تو بہرحال قلنا لا تخف، اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تخف، تو نہ ڈر، انک انت الاعلی، بے شک تو، بے شک تو تو بے شک تو ہی خوب بلند رہے گا، یعنی بے شک تو ہی غالب آئے گا آج، تو مت خوف مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ان کو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تو ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں، تیرے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو تو بھی ڈال دے۔ یلتق تلقف، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا،
جو انہوں نے بنایا، یہ ان سب نے جو کرتب کیا ہے، یا ان سب کی جو رسیاں اور جو لاٹھیاں یہاں پر پڑی ہیں، یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو انہوں نے بنایا وہ تو جادوگر کی چال ہے، وہ تو ایک سری جادوگر ہے، جادوگر کی ایک چال ہے، کرتب ہے، کرتب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور نہیں وہ کامیاب ہوتا جادوگر، حیث اتا، جہاں سے وہ آئے۔ جادوگر جو ہے وہ اپنے کرتب کے ذریعے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کا جو آبجیکٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح رہتی ہے، صرف ایک نظر کے دھوکے کے طور پر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ جادوگر کے پاس اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدن، سجدے میں۔ اب یہ جب معجزہ ہو گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا جو ہے وہ ڈالا، اور سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا جو عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان لاٹھیوں کو اور ان چھڑیوں کو جو کہ ان دوسرے جادوگروں نے ڈالی تھی ان کو نگل لیا، اور پھر واپس حضرت موسیٰ نے جب اسے پکڑا تو وہ واپس جو اژدہا جو ہے وہ واپس جو چھڑی بن گیا۔ اب وہ جیسا کہ ہم نے بار بار تذکرہ کیا کہ جادو کے نتیجے میں یا کرتب کے نتیجے میں جو اصل چیزیں ہیں وہ تو وہیں پر موجود رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس صورت میں اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، اس معجزے کے تحت ان کی چھڑیاں رسیاں جو ہیں وہ تو اس سامنے نگل لی، وہ تو وہاں سے غائب ہی ہو گئی۔ اب یہ اتنا بڑا ایک مطلب سامنے کرتب تھا، یا اتنا بڑا یہ واقعہ تھا کہ جس کو دیکھ کر جادوگر جو ہے وہ سب سٹپٹا گئے، مطلب اور ان کے اوپر اتنا گہرا اثر ہوا تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا، تو ان جادوگروں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فوراً جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور فوراً اللہ پر ایمان لے آئے۔ قالا، اس نے کہا، فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم ایمان لائے ہو، لہو، اس پر، کیا تم اس پر یا اللہ پر، رب پر ایمان لے آئے، یا موسیٰ اور ہارون کی بات پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، میری اجازت کے بغیر ہی تم مطلب اپنا ایمان دین چھوڑ کر ان لوگوں کے دین پر یا ان لوگوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم، بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے، سحر، جادو۔ الٹا اس نے، فرعون نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا، یہ موسیٰ جو ہے یہ تو تمہارا کوئی بڑا بزرگ ہے یا تم سے بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو اس نے اپنے ہی لائے ہوئے جادوگر جو ہیں ان کے اوپر شک کا اظہار کر دیا، اور ان سے کہا کہ یہ موسیٰ تو تم سے بڑا جادوگر ہے اور تمہارا استاد ہے، اور اسی سے تم نے بھی جادو سیکھا ہوگا، اور اب مقابلے میں تمہارا استاد تم سے جیت گیا تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ایمان لے آئے اس کے رب پر۔ فلا اکتی ان، پس یقیناً ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہاری ٹانگوں کو، من خلاف، مخالف سمت سے، تمہاری ہاتھوں اور تمہاری ٹانگوں کو مخالف سمت سے میں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ، یا بائیں ہاتھ اور دائیں ٹانگ، اپوزٹ سائڈ کی ٹانگ اور بازو جو ہے وہ میں کاٹ دوں گا۔ ولا اسلبنکم، اور ضرور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا یا سولی دے دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں، کھجور کے ساتھ لٹکا کر میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ وہاں پر ان کو مطلب ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی فرعون نے کہ میں تمہارے ہاتھ اور بازو، ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ الٹی طرف سے کاٹ دوں گا اور تمہیں میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور بلا شبہ ضرور تم جان لوگے، اینا اشد، کو کون ہم میں سے ہے زیادہ سخت، عذاباً، سزا دینے میں یا عذاب دینے میں، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے میں۔ یعنی تمہیں تو موت کا گھاٹ اتار دوں گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زیادہ سخت جو سزا ہے وہ کون دیتا ہے اور پیچھے کون باقی رہے گا۔ یعنی اگر اس نے ان کو قتل کر دیا تو باقی فرعون جو ہے وہ تو زندہ بچ گیا اور وہ باقی پیچھے رہے گا۔ تو دنیا کے معاملات میں اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، اور تمہاری ٹانگ اور بازو جو ہیں وہ کاٹ دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا سخت عذاب ہے، اور میں پھر بھی باقی پیچھے رہ جاؤں گا، اور میں پھر بھی زندہ رہوں گا اور تم تو موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔ قالو، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے،
اب جادوگروں کے سامنے تو ایک حقیقت کھل کر آ گئی، اب وہ اس قدر مضبوط ہو گئے اپنے ایمان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم تجھے، یعنی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے ترجیح نہیں دیں گے علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو آئے ہمارے پاس واضح دلائل، ہمارے پاس جو وضاحت کے ساتھ جو دلائل یا جو نشانیاں یا یہ معجزہ آ گیا ہے، اس کو دیکھ کر تو ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور جس نے پیدا کیا ہمیں، جس نے ہمیں پیدا کیا یعنی اللہ کو ہم نے پہچان لیا ان واضح دلائل کے ذریعے سے، اور تو پھر اب تو ہم تیری بات نہیں سنیں گے یا تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فقض ما انت قاض، تو پس تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کرنے والا، یعنی جو تجھے فیصلہ کرنا ہے وہ تو کر، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، لیکن ہم اب تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ انما تقضی، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے، حاضی حیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں، بے شک تو جو سزا دے گا یا تو جو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، کہ تمہارا یہ فیصلہ یا تمہاری یہ سزا جو ہے یہ تو اس دنیا کی زندگی تک ہی محدود رہے گی۔ اس میں آٹومیٹکلی ایک چھپا پیغام ہے کہ دنیا میں تو تمہیں جتنا مرضی سزا دے دے اور ہمیں جتنی مرضی مشقت اور جس طرح سے مرضی موت دے دے ہمیں، یا قتل کر دے یا سوری پر چڑھا دے، لیکن اس دنیا سے آزاد ہو کر آخرت میں تو ہم جب اپنے اللہ سے ملیں گے تو اللہ سے ہمیں انصاف مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کا بدلہ جو ہے وہ بھی دے گا۔ تو وہ یعنی کہ وہ جادوگر جو ہے وہ اس قدر پکے ہو گئے اور ایمان میں مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے قتل کی دھمکی جو ہے اس کی فرعون کی، اس کو بھی پس پش ڈال دیا، اور اپنے جو ایمان ہے اس کے اوپر اور مضبوط ہو گئے۔ ان آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر، یہ جادوگری کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، ہم سے اس سے پہلے جو بھول چک اور خطائیں ہو چکی ہیں، ہم اس کی معافی طلب کرتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں جو ہے وہ بخش دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تو نے جو مجبور کیا اس پر جادو کرنے سے، یعنی یہ جادو کے باقی بھی غلطیاں ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، بخش دے، اور یہ جو جادو جس پر تو نے مجبور کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیں معاف فرما دے، یعنی اپنی پوری غلطیاں جو ہیں پچھلی زندگی کی اس سے انہوں نے توبہ کی، باقی غلطیاں بھی، اور جادو کرنے کی جو غلطی تھی اس کی بھی انہوں نے مغفرت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے مان لائے ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری ان ساری غلطیوں کو یا ہماری ان ساری خطاؤں اور گناہوں کو۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ اس بات کا بات کا جواب ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون عذاب میں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو اس کے جواب میں جادوگروں نے ہی اس کے اپنے لائے ہوئے جادوگروں نے اس کو بتا دیا کہ اللہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، تم تو اس دنیا میں جو کر سکتے ہو کر لو، اللہ جو ہے صحیح معنوں میں تو باقی رہنے والا وہی ہے۔ انہ من یأتی ربہ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر۔ اب قیامت کا ایک تھوڑا سا تذکرہ کہ قیامت میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا معاملہ ہوگا، تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، یعنی گناہوں سے لت پت ہو کر آئے گا، تو اس کے ساتھ فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے تو یقیناً جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا اس میں نہ وہ جیے گا۔ اللہم اجرنا من النار، کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اتنی سخت تکلیف اور اتنی شدت سے تکلیف دے جائے گی کہ ہر شخص جو ہے جو وہاں پر وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ زندگی جو ہے وہ بھی ایسی بدترین زندگی کہ اس کی کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا۔ تو جو گناہوں سے لٹ پٹ ہو کر مجرم کی شکل میں اللہ کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن، اس کے ساتھ تو جہنم کا معاملہ ہوگا جہاں پر نہ ہی زندگی اور نہ ہی موت، یعنی یہ محاورتاً یہاں پر ہے کہ موت کی تمنا کرے گا تو وہ موت اس کو ملے گی نہیں، اور زندگی سے وہ چھٹکارا چاہے گا لیکن زندگی سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ، اور جو آئے گا اس کے پاس، اس کے اپوزٹ دوسری طرف جو اس کے پاس آئے، مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اور یقیناً اس نے عمل کیے ہیں نیک، صرف مومن بن کر نہیں، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کئی دفعہ کہ یہ بیس لائن ہے، ایمان اور عمل صالح، یہ بیس لائن ہے، یہ ایک پیندہ ہے، یہ ایک
बिल्कुल निचली सतह है, यहाँ से हमें ऊपर उठना है। जो अपनी निचली सतह पर रहेगा, जितनी निचली सतह पर रहेगा उतना वो कमजोर रहेगा। तो ईमान के साथ साथ नेक अमल करना ये लाजम मलजूम है आखिरत की कामयाबी के लिए। बहरहाल जो मोमिन बनकर आए और नेक अमल करके अपनी नेकियां जो है वो भी समेट कर लाए, अपना डाटा बैंक जो है या अपना सेविंग अकाउंट जो है उसमें नेकियां जो है वो भर कर लाए, फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, तो उसके लिए, तो उनके लिए हैं दर्जात बुलंद, उनके लिए तो बुलंद दर्जात हैं। जो ईमान के साथ और अमल, नेक अमल लेकर आएगा अल्लाह के हुजूर, उसके लिए तो बुलंद दर्जात हैं। और वो बुलंद दर्जात किस शुक्र सूरत में होंगे? जन्नातुन, जन्नात बागात की शक्ल में, जन्नात अदनिन, जो हमेशगी वाले होंगे, हमेशा हमेशा कायम रहने वाले होंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फीहा, जो उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिक जज़ाउ, और ये जजा है मन तज़क्का, जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, ये जो पाकीज़ा बन गया, जो पाक बना, जो दुनिया में जिसने अपने अमल को पाक कर लिया, अपने ईमान और अकीदे में पाकीज़गी लेकर आया, अपने ज़ाहरी तहारत या पाकीज़गी जो है उसके साथ साथ अपने अकीदे में, अपनी सोच में पाकीज़गी, अपने कारोबार में पाकीज़गी लेकर आया, अपने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले में वो पाकीज़गी लेकर आया, और जो पाक साफ होकर अपने पाक नेक अमाल के साथ जो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, उसको फिर अल्लाह ताला यहाँ पर खुशखबरी दे रहे हैं कि वो जन्नत में जाएगा, उनको उसको जन्नत अता की जाएगी जो हमेशा हमेशा कायम रहेगी, और उसके नीचे नहरें बहती हैं। और वो एक मिसाली जिसका हम यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार फरमाए जो दुनिया में जाते वक्त अपने साथ कम अज़ कम इतना असाता तो ज़रूर लेकर जाएं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन्हें अपनी ख़ास रहमत से, फजलो करम से कामयाब लोगों में शुमार फरमाए। और फिर अल्लाह ताला से ये भी ख़ास दुआ है कि जब क़यामत के दिन मामला होगा तो उस वक़्त हमें अपनी ख़ास हिफाजत में और एक एक ख़ास सहूलत में रखे, और फिर अपने खास फजलो करम से अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में भी अपने 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 साथ साथ अपने साथी और अपने इर्द गिर्द हमारे जो लोग हैं उनको भी हमारे साथ रखे हो, और जन्नतुल फिरदौस में हमें आला मुकाम भी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रुकू मुकम्मल हुआ। छोटी छोटी सी आयात होती हैं, तादाद में ज़्यादा लगती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी तफसील के साथ भी माशाल्लाह कि मतलब एक वाक़या का जिक्र जो है कि आयात को पढ़ते जाएं तो वाक़या जो है वो खुल कर सामने आता जाता है। जी कोई इजाफा करना चाह रहा है इसमें या कुछ पॉइंट हैं तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, ये क्या नाम है, आपसे गुजारिश है कि जन्नत के ज़रा ज़्यादा मैंने कि बताया करें कि लोगों में शौक़ और ज़्यादा पैदा हो। तो जन्नत के बागात हैं, वहाँ पे मैंने के बाज़ार हैं, उनमें लूट-मार कैसे होगी जनाब आला। तो ये चीज़ें जो हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनको ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा ज़्यादा करिया किया करें, ठीक है? तो बस मेरा तो यही था कि हम सब में ये ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ पैदा हो नेक अमाल करने का इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। जी जज़ाकल्लाह खैरन। जितना वक्त होता है और जिस तरह की आयात होती है उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं, और हमें हमेशा दोनों तरफ जो है वो रखना है। जन्नत की खुशखबरी जो है वो भी अल्लाह ताला ने हमें दी, यकीनन उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, और अल्लाह का खौफ जो है वो भी दिल में रखना है। और दोनों चीज़ें जब एक साथ जमा होंगी तो यकीनन इंसान जो है वो सीधे रास्ते पर अपने आप को गामजन रखने में मदद मदद मिलेगी उसे। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी तजवीज़ के ऊपर जहाँ तक हो सके मुमकिन। ठीक है, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे जितने ज़ाहिरी और बातिनी मसाइल हैं, हमारे जॉब के रिलेटेड, कारोबार के रिलेटेड, हमारी फैमिली के रिलेटेड, औलाद के मुताल्लिक़ या अपने दूसरे जितने भी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामलात हैं, अल्लाह ताला उसमें हमारी ख़ास मदद और रहनुमाई फ़रमाए, और हमें आसानी अता फ़रमाए कि हम हर मामले में उसकी जो नसीहत है और उसके जो हुक्म है उसके मुताबिक अपने अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल सकें। और एक जो सीधा रास्ता है, जो सीधा रास्ता इस दुनिया में है,
جو کہ آخرت میں ایک سیدھے رستے کی طرف مطلب ختم ہوتا ہے، اس پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا ہمت عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔